اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم انساب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں۔ آدم اور شیث علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے نبی اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجیے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت یوں فرمایا، اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجیے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا کی وضاحت صحیح میں مرکوز معراج کی احادیث سے ہوتی ہے، جس میں بیان ہوا ہے کہ چوتھے آسمان پر ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے بلال بن یساف سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری موجودگی میں کعب احباب سے فرمایا، ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ کعب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ اس سے غالباً ان کے زمانے کے تمام انسانوں کے اعمال کے برابر ثواب مراد ہے۔ ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے اور میں زیادہ نیکیاں کر سکوں۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں دل میں کہہ رہا تھا، وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔